موسم حج ہے اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق بخشی ہے وہ لوگ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور اللہ عز و جل وعلا کے پاک گھر کعبۃ اللہ کے طواف اور حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے قافلے پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ وہ لوگ مقدر والے ہیں جن کو میرا رب اپنے گھر کے حج کی توفیق بخشتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی زندگی میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج کے عنوان پر آج کے اس جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے کچھ احادیث بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ہم سب کو دین متین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے۔ حج اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایمان والوں میں جو مالدار لوگ ہیں ان پر فرض کیا ہے۔ حج کا انکار کرنا سرے سے کہ حج ہے ہی نہیں تو یہ کفر ہے، اس سے اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے۔ مال ہونے کے باوجود حج کو ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ حج اللہ عز و جل وعلا کی رضا کے لیے حج کو ادا کرنا یہ نہ کہ صرف ثواب ہے بلکہ گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے اور اللہ عز و جل وعلا کو راضی کرنے کا بہترین یہ ایک طریقہ حج ہے۔ حج کرنے والا شخص کتنی بڑی فضیلت پاتا ہے، کچھ احادیث اس عنوان سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ جب حج فرض ہوا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے عنوان پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو واعظ فرمایا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ تو اس کے اس سوال پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی فرما لی۔ اس شخص نے تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب بھی خاموش رہے۔ اس شخص نے تیسری بار پھر اپنا سوال دہرایا اور عرض کی، حضور کیا حج ہم پہ ہر سال فرض ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خاموشی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے اس سوال پر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ تعالی حج کو ہر سال فرض کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری امت ہر سال حج کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مالدار آدمی پر صرف ایک بار حج کو فرض کیا۔ ساتھ ارشاد فرمایا کہ اتنے زیادہ سوال نہ کیا کرو کہ تم سے پہلے لوگ نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت امام شافعی مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 سوال کیے تھے، اس کے سوا انہوں نے پھر اور کوئی سوال نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج میری امت پر زندگی میں فقط ایک بار اللہ نے فرض کیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک ہی حج ادا فرمایا تھا اور باقی آپ نے 4 عمرے ادا فرمائے۔ تو ارشاد ہوا کہ مالدار آدمی پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ایک بار حج کیا تو فریضہ حج ادا ہو گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ مالدار آدمی کو چاہیے کہ وہ 5 سال کے بعد دوبارہ فریضہ حج ادا کر لے تو یہ اچھا ہے، فرض اس کا ایک بار ادا کرنے سے ادا ہو گیا۔ حج کرنے والا شخص کیسا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاجی حج کرنے کے ارادہ سے سفر حج کو شروع کرتا ہے تو اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اس حاجی کو ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حاجی جب حج کے لیے سفر کا آغاز کرے تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس حاجی کو 700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج مبرور کیا، مطلب ایسا حج جس میں اس نے کوئی فحش کلام نہ کیا، کوئی بیہودہ کلام نہ کیا، گالی گلوچ کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر، استغفار اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام رکھا، تو ایسا حج مبرور ہوتا ہے۔